السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ یوں تو اللہ رب العزت نے تمام سبزیوں اور پھلوں میں انسانی جسم کی ضروریات اور علاج کے لیے بہت سے خزانے چھپا رکھے ہیں، مگر ان سب میں کدو کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں جو ہم آج کی اس ویڈیو میں قرآن اور صحیح حدیث اور جدید تحقیقات کی روشنی میں بیان کریں گے۔ کدو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2092 میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانے پر بلایا۔ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے پر گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی اور سالن پیش کیا، جس میں شوربہ، کدو اور خشک کیے ہوئے گوشت کے ٹکڑے تھے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیالے کے کناروں سے کدو کو تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے میں ہمیشہ کدو کو پسند کرتا ہوں۔ اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1850 میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کدو دیکھا تو آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کدو ہے اور ہم اس سے اپنے کھانے کی مقدار بڑھاتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کدو بھوک کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، کدو کے کھانے سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3303 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ہی بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا تھا۔ آپ کھا رہے تھے کہ میں بھی وہاں پہنچ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنے ساتھ کھانے کے لیے بلا لیا۔ غلام نے گوشت اور کدو کا سالن تیار کیا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت اچھا لگ رہا ہے، تو میں اس کو اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھانے لگا۔ پھر جب ہم اس میں سے کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لے گئے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو تلاش کر رہے تھے، بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو تناول فرما رہے تھے۔ اور اسی طرح مسند احمد کی حدیث نمبر 7358 میں آتا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کھانوں میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کا سالن پسند تھا۔ اور مسند احمد ہی کی حدیث نمبر 7360 میں ہے کہ کدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند تھا کہ برتن کے جس طرف کدو ہوتے تھے، برتن کی وہ جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دی جاتی تھی۔ اور قرآن مجید کی سورہ صافات میں اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی توبہ قبول ہونے کے بعد جب انہیں مچھلی کے پیڑ سے رہائی ملی تو حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور اور بیمار ہو گئے تھے۔ مفسرین نے لکھا کہ اس قدر بیمار تھے کہ بالکل اٹھنے سے بھی قاصر تھے۔ تو اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اس پر ایک بیل دار پودا یعنی کہ کدو اگا دیا۔ یہاں پر یقطین سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ کدو ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کے آرام کے لیے کدو کے بڑے بڑے پتوں کو پیدا فرمایا، جن کے سائے میں رہ کر یونس علیہ السلام نے آرام بھی فرمایا اور غذا بھی حاصل کی۔
کدو سے استفادہ کرنے کے بعد یونس علیہ السلام کی قوت اس قدر بحال ہو گئی تھی کہ جب انہوں نے کدو کے پتوں کے سایوں میں آرام کیا اور اسے غذا حاصل کی تو اللہ نے ان کو اس قدر صحت عطا فرمائی کہ اس کے بعد اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ لاکھ یا اس سے زیادہ افراد پر مشتمل آبادی کی طرف ہم آپ کو پیغام حق پہنچانے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کدو کے اندر کس قدر اللہ نے قوت رکھی ہے۔ اگر آج ہم بھی اس کدو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند سمجھ کر اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اس کے فوائد ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے استعمال کریں تو یقیناً انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے ہم بھی صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ اور حکماء بھی یہی کہتے ہیں کہ کدو میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ عقل اور رطوبت معتدلہ میں اضافہ کرتا ہے۔ کدو کے بارے میں جدید طبی تحقیق ہے کہ معدہ کے امراض کا کدو خاتمہ کرتا ہے۔ قبض جیسے ام الامراض یعنی کہ مرضوں کی ماں، قبض جیسا مرض اس کا حتمی علاج ہے تو وہ کدو کے اندر ہے۔ ہاتھ پاؤں کی جلن کو دور کرتا ہے، شدت پیاس کو کدو کم کرتا ہے، بینائی کو تیز کرتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے، صحت بخشتا ہے اور دماغ کی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ اور جدید تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ کدو کینسر سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور کدو میں یہ فوائد کیوں نہ ہوں، آخر وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی۔ آخر جس غذا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہو، آپ نے شوق کے ساتھ جس کو تناول فرمایا ہو، اس میں فوائد نہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو پسند کریں اور کدو کھانا شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی بہت سی بیماریوں کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو مکمل شفا عطا فرمائے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں، لائک کریں ویڈیو کو، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔